نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر ایسی حالت میں جب انسان اپنی انانیت کو، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا کر چکا ہوتا ہے تو کوئی خوف یا کوئی لالچ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا والا کام نہیں چھڑوا سکتی۔ یعنی ایسا بندہ دنیاوی نفع و نقصان کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کو اپنی سیکنڈ نیچر بنا لیتا ہے، طبیعت ثانیہ بنا لیتا ہے۔ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کرے، اور اگر دین پر چلنے میں اس کو کچھ مشکلات آتی ہیں، کچھ پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ انہیں اپنے محبوب کی طرف سے آزمائش سمجھ کر ان مصیبتوں کو آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیتا ہے اور برداشت کر لیتا ہے۔ شعر ہے کہ دکھ یہاں کے جو ہیں وہاں کے ہیں سکھ، اس کا انعام گر سمجھتا رہوں۔ سکھ وہاں کتنے ملیں گے ان پر، خود کو میں بار بار سمجھاتا رہوں۔ یعنی دنیاوی دکھ اور مشکلات بھی ایسے کامل بندے کے لیے ڈپریشن کا سبب نہیں بنتے، بلکہ وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے حسن کو جمائے رکھتا ہے، سجائے رکھتا ہے، دل و جان سے ان کے احکامات پر عمل کیے رکھتا ہے، اور مشکلات کو سمجھتا ہے کہ یہ مشکلات اس لیے آ رہی ہیں تاکہ آخرت میں مجھے ان کے بدلے اور زیادہ انعامات دیے جائیں۔ اور یہ جو محبوب سے ہر لمحہ اپنا قرب بڑھانے کا غم ہے، یہی دین کی یک رنگی ہوتی ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ایک غم ہے، اس سے تو یکسانیت پیدا ہو جائے گی اور زندگی بور ہو جائے گی۔ تو جی، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیاوی عشق جو ہوتا ہے، یعنی کسی دنیاوی حسین کا عاشق جو ہوتا ہے، وہ بھی اپنے عشق سے کبھی بور نہیں ہوتا کہ ایک ہی حسین کے پیچھے لگا رہا ہوں، بلکہ اس عشق کی کیفیت کو انجوائے کرتا رہتا ہے، اس کو اس میں راحت ملتی ہے۔ ہاں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب محبوب مل جائے، دنیاوی محبوب، تب انسان کا دل بھر جاتا ہے اور پھر ممکن ہے وہ کسی اور طرف نظر کر لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ایسے محبوب ہیں کہ جن کے ملنے کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جتنی آدمی جستجو کرتا ہے اتنا ہی ان کو اور زیادہ حسن نظر آتا ہے، اتنا ہی وہ اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی اس پر اور زیادہ معرفت کھلتی ہے اور زیادہ حسن نظر آتا ہے۔ سراپا آرزو رہنا ہی ہے تکمیل، اب سمجھا میرا ہے امتحان لمبا، مجھے ایک عمر چلنا ہے۔ بس یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا لازوال حسن کائنات کے کسی بھی حسن سے انفائنائٹلی زیادہ ہے، اور ان گنت پردوں میں، ان لمیٹڈ پردوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا حسن ایسی چیز ہے کہ جب کسی کے دل پہ ہلکا سا چھینٹا بھی پڑ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کے عشق سے ہٹا لیتا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عشق الہی کی نعمت ملنے کے بعد انسان مخلوق سے کٹ نہیں جاتا، ٹھیک ہے، بلکہ مخلوق کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، لیکن مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی اولاد سے طبعی محبت بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اس کی تربیت دینی انداز میں کرتا ہے۔ پھر وہ اپنے والدین سے طبعی محبت بھی کرتا ہے، لیکن اپنے والدین کی خدمت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے بالواسطہ تعلق اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، کہ مخلوق کے ذریعے اس نے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مخلوق میں رہتے ہوئے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے اس میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی بھی باتیں کروں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق بھی بناؤں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادات دی ہوئی ہیں۔ تو پھر ایسا شخص مخلوق میں رہ کے شریعت پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بالواسطہ انڈائریکٹ تعلق بناتا ہے، اور عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق بناتا ہے۔ دن بھر شریعت پر عمل کرتا ہے اور رات کو لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ بوجھ دن بھر میرے دل پر تو رہا، بوجھ دن بھر میرے دل پر تو رہا، رات مستی پہ اتر آئی ہے۔ جی، رات کو اللہ تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا دن ہوتے ہیں، کیا راتیں ہوتی ہیں، کیسے دن ہیں کیسی راتیں، راہ تیری اور میں اشک بداماں چاک گریباں لیتا جاؤں تیرا نام۔ تو یہ محبت ملتی ہے، یہ زندگی ہوتی ہے، یہ وہ زندگی ہے جس میں لطف ہوتا ہے۔ اب سمجھیں کہ دین کے اندر یکسوئی ہے، یکسانیت نہیں ہے۔ ایسی یکسوئی میں ہر لمحہ جذبات میں تغیر ہو رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ عاشق و معشوق کا رابطہ ہوتا ہے، ہر لمحہ اس کے اندر کیفیات تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہوئے اس یکسوئی کو رکھنا، اس سے زیادہ پر لطف زندگی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے مولانا فرما رہے ہیں کہ مچھلی پانی کی یکسانیت سے اکتاتی نہیں، بلکہ اس کی ساری ضروریات پانی میں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس کے عشق کرنے کی، اس کے لطف لینے کی ساری ضروریات بھی اسی پانی سے تعلق مع اللہ سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اس پانی سے جدائی
اس کے لیے موت ہے۔ اس محبت سے جدائی انسان کے لیے موت ہے، پھر وہ انسان نہیں رہتا، حیوان ہو جاتا ہے۔ اور اس عظیم محبت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دعا سکھائی ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی کلہا واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک واذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک، کہ اللہ اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے زیادہ کر دیں، اپنی خشیت کو میرے لیے ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دیں، اپنی ملاقات کا ایسا شوق نصیب فرمائیں کہ دنیا کی فکریں میری نظر سے غائب ہو جائیں، اور جہاں آپ نے دنیا داروں کو ان کی دنیا دے کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی ہوئی ہیں، مجھے اپنی ایسی عبادت نصیب فرما دیں کہ میری آنکھوں کا قرار آپ کی عبادت بن جائے۔ تو ان باتوں کا خلاصہ کیا ہوا کہ ہر دور میں اسلام کی بنیادی تعلیم ایک ہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کے ذریعے ان کی بندگی کے اعلیٰ ترین مقامات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، بس یہ زندگی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ انسان کی زندگی نہیں، حیوان کی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے دنیا کی رنگینیوں سے آنکھیں بند کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کو مقصد بنانا ہوتا ہے، اور جب یہ محبت حاصل ہو جائے تو پھر شریعت پر چلنا بھی شوق بندگی کی وجہ سے پسندیدہ ہو جاتا ہے، جبر نہیں لگتا، اور یوں زندگی کا لطف اصل میں محسوس ہو جاتا ہے، اصل میں میسر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی ہو گئی کہ ہم جیسے عام مسلمانوں کا دل عبادت سے اکتا کیوں جاتا ہے، ایک خاص حد تک عبادت کرنے کے بعد ہم اکتا جاتے ہیں، تو کیوں اکتا جاتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو ہم اگر قرآن شریف کی تلاوت ہی کو لے لیں تو ایک خاص حد تک تلاوت کرنے کے بعد آدمی تھک جاتا ہے، حالانکہ میوزک سنتے ہوئے نہیں تھکتا عموماً۔ اگر لاہور سے اسلام آباد کا 4 ساڑھے 4 5 گھنٹے کا سفر ہے تو لگاتار میوزک سن سکتا ہے، لیکن تلاوت سے تھک جاتا ہے، شوق میں کمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ تلاوت کے حسن میں کوئی کمی اور میوزک کے حسن میں کوئی زیادتی ہے، بلکہ وجہ یہ کہ ہمارا دل جو ہے وہ دو محبتوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک دنیا کی محبت اور ایک آخرت کی اللہ تعالیٰ کی محبت۔ دنیا کی محبت نفس کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت روح کی وجہ سے ہے۔ تو جب دل کوئی نیک کام کر رہا ہوتا ہے، نفس پر بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے، انسان کا نفس انسان کے امتحان کے لیے لگایا گیا ہے، اور اس کے اندر دنیا کی خواہشات ڈالی گئی ہیں، اور عبادت کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت پیدا کر کے نفس کی خواہشات کو دباتی ہے۔ جیسے کسی سرکش گھوڑے کو سواری کے لیے تیار کیا جاتا ہے، سدھایا جاتا ہے، تو عبادت نفس کو سدھا رہی ہوتی ہے، تو نفس اس میں بغاوت کرتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اور جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے روح بیزار ہوتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جن مسلمانوں کے دلوں میں دونوں دنیا اور آخرت کی محبتیں موجود ہوتی ہیں، تو وہ جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو وقتی لذت تو محسوس کرتے ہیں، وہ نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جب روح پہ بوجھ پڑتا ہے تو اس وقتی لذت کے ختم ہونے کے بعد انہیں پشیمانی ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ توبہ جو ہے یہ علامت ہے اس بات کی، یہ پشیمانی علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اور اگر وہ کچھ محسوس نہیں کرتا تو پھر بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے کہ دل جو ہے وہ دنیا کی محبت سے کالا ہوا ہوا ہے، اسے محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ تو جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ عبادت سے اکتاہٹ دل پر نفس کے غلبے کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی حاصل کر لی جائے کہ نفس کا کوئی زور دل پر چلے ہی نہ۔ اور اس محبت کے اوپر ابھی ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ یہ محبت دل پر ایسا قبضہ کر لیتی ہے کہ آدمی کو کسی اور چیز کا خیال نہیں رہتا، خود اپنا خیال بھی نہیں رہتا، تو گناہوں کا خیال کیسے آئے گا؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری وقت میں یہ شعر پڑھتے تھے: تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے، تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں۔ تو مومن کے دل میں ایسی محبت اللہ تعالیٰ کی بس جاتی ہے، اللہ تعالیٰ میں ایسا اختتام نصیب فرمائے کہ ہمیں بھی فرصت کاوش نہ ہو اس وقت کہ ہم کیا ہیں، کون ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے حسن اور جمال میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ ایسی محبت کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔
اور لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو خدائی میں شریک بنا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ عز و جل سے رکھنی چاہیے۔ اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں تو اسی وقت سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ عز و جل کو حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت میں اور زیادہ شدید اور سخت ہوگا۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ جو مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اشد ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اس اشد کا کیا مطلب ہوا کہ کسی اور چیز کی محبت ان کے دل میں اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، طبعی محبت بچوں کی تو ہوگی، والدین کی تو ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے کچھ نہیں ہوگی، ٹھہرے گی نہیں۔ تو جہاں کہیں سے اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کرنے کی بات بچوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے ہوگی، تو احکامات شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر عمل کرتے ہوئے وہ احسن طریقے سے بچوں کو، والدین کو سمجھائے گا، مگر غلط چیز پر عمل نہیں کرے گا۔ تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کو ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ اب یہ محبت کیسے حاصل ہو؟ یہ محبت ایسے ہی حاصل ہوتی ہے کہ جن کے پاس یہ محبت ہے ان کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، اگر بیٹھ نہ سکیں تو ان کی باتیں سن لیں، جس سے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجزن ہو، اس کا اہتمام کریں۔ اگر باتیں سننے کا موقع بھی تو کم سے کم ان کی کتابیں پڑھ کے ان کے پیغام کو سمجھیں، ان کتابوں کے اندر بھی محبت کا نور ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا داروں کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا بڑھانے کی فکر ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر، اللہ کی محبت والوں کی باتیں سن کر، اللہ کی محبت والوں کی کتابیں پڑھ کر اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہتر بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو، کافروں کو نہیں کہا یہاں پہ، ایمان والوں کو کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ یعنی ایمان والے بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے غافل ہو جائیں، تو فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور طریقہ کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچے ہیں۔ سچے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ دنیاوی تقاضوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ایمان لائے ہیں اس سے ہٹتے نہیں ہیں، اپنے اس ایمان کے دعوے کو سچا ثابت کرتے ہیں، ہر آن، ہر لمحہ، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے احکامات کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ تو ایسے سچوں کے ساتھ ہونے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرما دے اور ہمیں سچوں میں فرما دیں۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔